السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ یو آر ویل اینڈ ہیپی اینڈ ویلکم ٹو دا نیچرل ہیلتھ ود ڈاکٹر سمن۔ دوستو، آج کا جو ٹاپک ہے کامن پرابلم ان ڈیلی لائف، آپ کو جو ہر وقت درپیش آتے ایوری ٹائم، جو ہر لحظہ آپ کو درپیش آتے کامن پرابلمز، اس پہ ہم بات کریں گے آج۔ خالدہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سب کو۔ اور آپ کا سوال بھی ہوں گے، آپ کا جواب بھی دیں گے۔ انشاءاللہ نور الدین صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ یہ کیا سکھاتے ہیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہے آپ سکھاتے کیا ہیں، اور یہ لوگ پاگلوں کی طرح کیوں ٹوٹ پڑے۔ اب یہ جواب بھی دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ جواب بھی دیں گے۔ کہہ رہے پاگلوں کی طرح لوگ کیوں ٹوٹ پڑے ہیں، اب اس کا بھی جواب دینے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، بہت سارے آپ کے جو سوالات ہیں، جو پچھلا آپ کے سوالات ہیں، اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے۔ مگر یہ جو کامن مسائل جو ہر لحظہ آپ کو درپیش ہوتا ہے، ہر وقت آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتا ہے، ڈیلی، ایوری ڈے، تو وہ پرابلم جو آج ہم ذکر کریں گے اس کے جو آپ کو ہر وقت درپیش ہوتا ہے، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں ہیں، جس طرح نیگیٹیوٹی ہے، جس طرح کے نیگیٹیو تھاٹس ہیں، اور کمزور سوچنا ہے، سوچ کام نہیں کر رہے ہیں، پلان کام نہیں کر رہے ہیں، پلان نہیں بنا سکتے ہیں، اور غصہ آتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے، خوش فہمی ہوتے ہیں، غلط فہمی ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں۔ یہ ڈیلی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سارے مسائل جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کو درپیش آتے ہیں۔ اور خوف یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تقریباً 99.99% لوگوں کے ساتھ یہ رہتا ہے، خوف، ڈر، وہم، وسوسے، یہ بالکل یعنی 100% آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یہ چیز۔ اور کوئی ایسا انسان ہوگا جو بالکل یعنی بالکل بھی ناخبر ہوگا دنیا سے، یا بالکل اس کا مائنڈ معاف ہوگا یا کام نہیں کر رہا ہوگا، تو اس کا ظاہر ہے وہ اس کو یہ خوف اور یہ اسٹریس، ٹینشن، ڈپریشن نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو ذمہ داری نہیں ہوگی، اس کی ساتھ ذمہ داری نہیں ہوگا ان کو۔ وہ ایک ایسے پرسن ہوگا جو بالکل لاپرواہ اور دنیا سے ناخبر ہوگا۔ تو اس دنیا میں تو ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں جو کہ دنیا سے ناخبر ہیں، اور سب ذمہ دار لوگ ہیں، بہت زیادہ ذمہ دار لوگ ہیں۔ دوستو، آپ کا زیادہ تر لوگوں کا کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کا سوال ہے۔ اور دوسرا، میں نے ریکی کی اور بہت سارے دوسرے کورسز، مگر مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ انزائٹی، اسٹریس ہے، سانس کا مسئلہ ہے۔ یہ کوشچن ابھی کس نے کی؟ جی، میں امیون سسٹم کمزور ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ کیا میری ہیلنگ امیون سسٹم کو کس طرح کے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کوشش کے باوجود اپنی منفی سوچ پر قابو نہیں پا سکتے، یہ ہر کام کو کیسے شروع کروں کہ کامیاب ہو سکوں؟ ہر کام میں تو صرف اللہ ہی پرفیکٹ ہے، کوئی بھی ہر کام میں کامیاب نہیں ہوتا ہے، مگر زیادہ تر کام ہم کامیابی کر سکتے ہیں، اس میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام دوستو، آپ لوگوں کی محبت کا، آپ لوگوں کے دل بیچنے کا، آپ لوگوں کے لائک کرنے کا، اور آپ لوگوں کو دوسروں سے اس کو شیئر کرنے کا بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ آپ لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہے، آپ لوگوں کے سارے محبتیں میرے ساتھ ہے دوستو۔ اب دوستو، جو کہ یہ سارے سوالات کا جوابات پہ آپ کو دیں گے، جو ڈیلی روٹین ہے اور ڈیلی جو لوگوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں، یہ کیا مسائل ہے اور کس طرح کے یہ مسائل حل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں، جو پہلا کوشچن ہے وہ ہے سوچ کا۔ سوچ کو کس طرح کے کنٹرول کیا جا سکے۔ مائنڈ کئی بکھرا ہوتا ہے، کئی کنسنٹریشن نہیں رہتے ہیں، اور بکھرے ہوئے دنیا ہے، اس کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کویشچن کا جواب دوں گا، پھر آگے 1 by 1 تمام آپ کے سوالات کے جواب دوں گا، اور جو ابھی آپ کریں گے سوال وہ بھی مجھے خالدہ بتائے گی، اور اس کے سوال کا جواب بھی آپ کو دوں گا، میں ضرور دوں گا۔ تو سب سے پہلے جو ہے سوچ، ایک آپ کا جو سوچ ہے، یہ ایک بہت ہی
خوبصورت چیز ہے اور بہت ہی اچھی چیز ہے سوچ جو ہے، اور بہت خطرناک بھی، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو یہ جو خطرناک قسم کی سوچ ہے، جو کہ ایک بہت خطرناک قسم کی ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکے۔ اور منفی سب سے پہلے ہم پھر آتے ہیں اس پہ جو اس کا میں جواب بھی دے چکا ہوں کچھ پروگرامز میں، کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو ایک پاور سمجھ کے، اشرف المخلوقات سمجھ کی، طاقت سمجھ کی، تو پھر آپ جب خود کو آپ بوسٹ اپ، آپ کی انرجی بحال ہوگی تو اس چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں۔ یا کوئی بھی سورس یوز کرے، کوئی بھی فورس یوز کرے، کوئی بھی طاقت یوز کرے، اپنے انرجی کو بوسٹ اپ کریں، یعنی میڈیٹیشن کریں، اللہ کو یاد کریں، عبادت کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، اپنی سوچ کو سمجھنے کے اور کامنس لائیں۔ سب سے پہلے تو کامنس، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ سوچ پہ قابو پانا، منفی سوچ پہ قابو پانا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ ہمارے ارد گرد لوگ بہت منفی ہیں وہ، اور ہم جو ہے نا، جتنا بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ وہ خود میں رہیں، دوسروں میں نہ رہیں، مگر پھر بھی وہ دوسروں میں رہتے ہیں۔ جتنے مرضی میں لیکچرز دیا، جتنے بہت سے لوگوں، یعنی کچھ لوگ تو حقیقی معنوں میں خود میں رہتے ہیں، دوسروں کی پرواہ میں نہیں ہیں، مگر زیادہ تر اسٹوڈنٹ پھر واپس وہی پہ جاتا ہے، کیونکہ ان کے جینز میں بھی ہے، ان کے خیالات میں بھی ہے، ان کی سوچ میں بھی ہے، اس کے مائنڈ میں بھی ہے، اس کے ارد گرد بھی ہے وہی انرجی گھوم رہے جو ناکام لوگوں کا ہے، ناکامی کا ہے، جو عام انسان ہے، جو عام باتیں کرتے ہیں، جو عام سلوک کرتے ہیں، جو عام انرجی آپ کو، تھاٹس آپ کو سینڈ کرتا ہے، آپ کے اندر سیو کرتے ہیں، اور وہ آپ کو منواتا بھی ہے۔ وہ کبھی تو اگر وہ نہیں مانتا ہے تو زبردستی بھی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ آپ سے منوایا جائے وہ چیز۔ تو سوچ جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے کنٹرول کرنا، اس قابو پانا اس پہ، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، مگر کئی بلیو میں کچھ جگہوں پہ بہت ایزی ہے، بہت آسان۔ اور وہ یہ ہے کہ آپ جس طرح کے فارمولا آپ کو بتایا تھا، ARC اینڈ RAC، PPP اور PPF فارمولوں کو اگر آپ پچھلے پروگرام میں دیکھیں تو اس کو اگر فالو کریں گے تو بالکل آپ اس پہ قابو پائیں گے۔ میں ایک سادہ طریقے سے ایک اور طریقہ آپ کو بتاتا ہوں اپنی سوچ پہ کیسے قابو پائیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنے سوچ پہ کیسے پائیں۔ آپ ایک سادہ طریقہ آپ کو بتاتا ہوں بالکل۔ اس سوچ پہ ہم قابو کیسے پائیں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مگر یہ ہے کہ باقی سوالات جو ہے اس کا بھی آپ کو ساتھ ساتھ میں جواب دوں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو سوال انہوں نے ریکی کیا ہوا ہے اور ان کے کافی سارے مسائل ہیں، لیکن ریکی سے ان کو رزلٹ نہیں مل رہے ہیں، اور بھی کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، سمدھا از دا ورلڈ موسٹ سکسیزفل ہیلنگ سسٹم۔ کیونکہ سمدھا کے ہیلر لیول سے آپ کے ریکی کے ماسٹر ٹو گرینڈ ماسٹر لیول آٹومیٹیکلی ہوتے ہیں۔ یہ آپ سمدھا کریں گے انشاءاللہ، اس سے مسائل لوگوں کا حل بھی ہوئے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اور الحمدللہ ملینز لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے۔ اس کا جواب یہی ہے، اور میں کچھ نہیں بتانا چاہتا ہوں، اس کو ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ ایک اور کویسچن تھا کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں کوشش تو سب کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یس، اب دیکھیں، یہ دنیا میں جو بھاگ دوڑ ہے یہ اسی کی ہے، کامیابی کی ہے، اور کامیابی کو پانے کا ہے۔ بھاگ دوڑ صرف اور صرف اسی کے لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ہم یعنی ریس میں ہیں، اس دنیا کی جو ریس ہے، جو دوڑ ہے، یعنی جو ریسز ہم لگا رہے ہیں، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمام کے تمام، اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کہیں گے کہ نہیں میں کسی سے نہ کمپیئر کرتا ہوں خود کو، نہ بھاگ دوڑ کرتا ہوں، نہ کسی سے میرا کوئی وہ ہے کلیش ہے، نہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ بالکل غلطی پہ ہیں۔ آپ اگر دیکھیں تو آپ اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم سب اس دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اس ریس میں ہم سب لگے ہوئے ہیں، تمام کے تمام ہم لگے ہوئے اس ریس میں۔ اب اس ریس میں جو ہے یہ ہے کہ اس ریس میں اگر آپ کامنس کو ترجیح دیں تو اس ریس میں آپ کامیاب بھی ہوں گے۔
اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھہرا، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، اس دوڑ میں ہم کس طرح خود کو کنٹرول کریں۔ جب میں تقریباً کونگ فو کر رہا تھا، یعنی اس وقت ابھی میں ایک نوجوان تھا، کونگ فو کر رہا تھا، تو کونگ فو میں میرے جو استاد ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا، میں ایسا کھڑا تھا، یعنی جب فرسٹ ڈے جب میں گیا تھا، میں بھولتا نہیں ہوں، میں فرسٹ ڈے تو میں ایسے ہی کھڑا تھا۔ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ آج آپ کو ضرورت نہیں ہے کسی سٹانس لگانے کا، آج آپ نے صرف ایکسرسائز کرنا ہے۔ تو میں ایکسرسائز بھی کر رہا تھا، میں نے کہا تھا نہیں، پہلے بھی میں کچھ کر چکا ہوں، تو میں ایک سٹانس جو ہے نا، جو یہ جو سنچنی سٹانس ہے، تو میں یہ سٹانس لگاتا ہوں کچھ، تو مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں یوں کھڑا ہوتا تو وہ کہتا تھا نہیں، باڈی کو ڈھیلا چھوڑ، کام، سکون۔ پھر میں یوں کھڑا ہوتا، پھر وہ کہہ رہا تھا سکون سکون، ریلیکس، یہ ضرورت نہیں اس چیز کا۔ میں نے کہا تھا پھر میں کیسے، اگر میرے سامنے کوئی ہے وہ تو مجھے مار دیں گے، اور پھر میں اگر اس طرح کی اپنے آپ کو نہیں رکھوں گا تو یہ کیسے ممکن ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، جو بھی دنیا میں کوئی بھی کام کریں گے آپ، اس کراٹو سے دیکھیں، دنیا کے کوئی بھی کام ہو، اس میں ٹھہراؤ، کامنس ضروری ہے، یعنی آپ کو ریلیکس ہونا پڑے گا، پھر آپ کو سوچنا پڑے گا، پھر آپ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں۔ پریکٹس سے آپ کا مائنڈ خود بخود چلے گا، اس سے نہیں چلے گا، یہ انرجی آپ کا ویسٹ کرے گا، یہ آپ کے انرجی کو کم کرے گا، اور جب انرجی کم ہوتا ہے آپ نہ فائٹ صحیح کر سکیں گے، نہ سوچ صحیح سکیں گے، نہ آپ دفاع بھی نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کا۔ میں حیران تھا، بہرحال مجھے سمجھ میں آ گیا جب میں دیکھ رہا تھا جو دوسرے لوگ فائٹ کرے تھے آپس میں، تو سب سے جو میں نے دیکھا ایک عام انسان کو، یعنی جو سب سے زیادہ جو کامنس ہے اس میں، یعنی جو ٹھہراؤ ہے جس شخص میں، وہ سب سے زیادہ اچھا فائٹ کرتے ہیں اور سب سے بہترین کامیاب ہے اس میں۔ تو اس کے بعد میں یہ چیز تو میں نے بچپن سے سیکھا، یہ چیز کہ واقعی ایون جنگ کی حالت میں بھی آپ کو، یعنی شدید خطرناک جنگ کی حالت میں بھی آپ کو تھوڑا سا کام ہونا پڑے گا۔ آپ نے کہیں نہ کہیں موویز میں دیکھے ہوں گے، یا ریل میں کہیں نہ کہیں جس طرح کے پلین کا کریش ہو رہے ہیں، یا کہیں نہ کہیں اس طرح کوئی مسائل ہو رہے لوگوں کو، تو جب وہ ریڈیو میں جب دوسروں کو پیغام بھیجتے ہیں تو دوسرے لوگ کیسے جواب دے رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ بہت آسانی سے اور بہت ایزی طریقے سے، اچھا آپ کے پوزیشن کہاں پر ہے، آپ کا لوکیشن کہاں پر ہے، آپ کس حالت میں ہیں، اور آپ مجھے صحیح جواب دے دیں۔ آپ جو ہے نا، آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو ایسے ہی بولنا چاہیے کہ یار آپ کیا ہوا کیسا، تو یہ مگر وہ بڑے ٹھہراؤ سے بول رہے ہوتے ہیں۔ ایون جب پلین کریش ہو رہا ہوتا ہے تو جو پائلٹ ہوتا ہے وہ بہت ریلیکس اس میں ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ اس کو ٹریننگ ایسا ہی دیا گیا ہے، وہ کام ہوگا تو اس کو کنٹرول کر پاتا ہے۔ تو یہ تھا کہ جو کامیاب لوگ ہیں کام رہتے ہیں پرسکون۔ کامیابی یہی راز ہے کامیابی کا، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جو کامیابی کا سوال کیا خالدہ نے کہ ایک عام انسان جو ہے نا بہت سی کاموں میں کامیاب نہیں ہوتے، اور یہ کامیابی کا جو ایک راز ہے جو میں نے خود بھی زندگی میں آزمایا اور لوگوں کو بھی آزمایا، لوگوں پہ بھی یہ فارمولہ بتایا، اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس کو پہ آزمایا بھی ہے، اور اس نے بڑا کام کیا۔ فار ایگزامپل، جب جسے ہم جاہل کہتے ہیں، جاہل کیوں ایک انسان کو کہا جاتا ہے، اور واقعی جاہل ہوتا کون ہے یا ہوتے کون ہے؟ جب آپ کہیں پہ بھی آپ کا اگر کوئی شخص یا آپ کسی کو رپلائی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ رپلائی کرتے ہیں اور آپ غصے سے کرتے ہیں، اسی کہتے ہیں جہالت، اسی کہتے ہیں نکما پن جسے کہتے ہیں، یعنی آپ نے رپلائی ضرور کرنا ہے، آپ نے ہر صورت میں بدلہ لینا ہے۔ یہ ہوتا ہے ناکام لوگوں کا کام، کہ آپ نے رپلائی ہر صورت میں کرنا،
اور ایسے لوگ جو ہے زندگی میں بہت سی ناکامیوں کا شکار ہوتا ہے، اور یہ لوگ رومرز ہے، یعنی ہمیشہ دوسروں سے شکایت، خود سے شکایت، دنیا سے شکایت، پوری دنیا اس نے اپنے اوپر یہ جو ہے نا صرف نگیٹیوٹی سوار کی ہوتا ہے، پورا دن اس پہ سوچتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے یہ آپ کو ہر چیز کے ساتھ یاد رکھے، کسی نے بات کہی ہے، آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، ایسا ہی مسئلہ ہے آپ کا، آپ اس مسائل کے ساتھ جو ہے نا کس طرح ریئیکٹ کیسے کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں آپ اس کو، یعنی آپ کس طرح آپ کے ریئیکشن جو ہے یہ تمام اس چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کی کامیابی پہ، آپ کی ناکامی پہ۔ ناکام لوگ فوری رپلائی کریں گے آپ کو، ایسے جواب دیں گے، وہ جیتنا چاہتے ہیں۔ ناکام لوگ جو ہے نا وہ جیتنا چاہتے ہیں، بس آپ کو رپلائی کریں گے، آپ چاہے وہ کسی طریقے سے وہ جیتنا چاہتے ہیں، وہ صحیح ہو یا نہ ہو، بس انہوں نے آپ کو رپلائی کرنا ہی ہے، ہر صورت میں آپ کو جواب دینا ہے۔ کامیاب لوگ اس طرح نہیں کرتے، کامیاب لوگ سوچتے ہیں، آرام سے جواب دیتے ہیں، اور بہت آرام سے، بہت، یا تو جواب ہی نہیں دیتا ہے اگر اس کے پاس نہیں۔ یہ ناکام لوگ جو ہے فوری طور پہ آپ کو جواب دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کامیاب ہوں گے مگر یہ ناکامی ہوتے ہیں۔ ایسا ہی آپ کا جتنے بھی کام ہے اس کے لیے آپ کو ایسا ہی سوچ سمجھ کے، مثال کے طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کوئی پلان نہیں بناتے، کام کرنا چاہتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بس ہم پریکٹیکل لوگ ہیں اور بس ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کام تو بہت سارے مزدور بھی کرتے ہیں، بہت سے مشقت کرنے والے لوگ ہیں جو سارے زندگی ان کی مزدوری میں گزرتے ہیں اور وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ اتنا بڑا کام تو، اتنا ہارڈ ورکنگ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ سر پہ جو ہے نا انہوں نے بجری اٹھائی ہوتے اور کتنا، کس چھت پہ، اور اینٹیں اٹھائی ہوتے، کہاں پر لے جاتے ہیں، مگر ساری زندگی وہی کی وہی رہتے ہیں۔ اب وہی شخص اگر تھوڑا سا سوچے، پلان بنائیں، تھوڑا سا ٹھہراؤ، بے شک ایک دن اس کا اگر کام پہ نہ بھی جائیں مگر پلان بنائیں، تو کہیں نہ کہیں اس کو، کہیں نہ کہیں ایسی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ آ جاتا ہے کہ اس کو ایسا کوئی موقع مل جائے گا کہ انہوں نے پہلے سوچا ہوا تھا، پلان اچھا ہے، بہترین ہے، ٹھاک کر کے وہیں پہ اس سڑک پہ، اس روڈ پہ چل پڑے اور کامیابی حاصل ہوتی۔ کامیابی حاصل کرنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا ہے، کامنس نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی رپلائی ایسے کرتے ہیں اور ریئیکٹ ایسے کرتے ہیں، وہ انرجی ویسٹ کرتا ہے، اس کے پاس سوچ کے کوئی وہ نہیں ہوتے ہیں، یعنی سوچ اس کے کام نہیں کر رہے ہوتے، وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کامیابی کی طرف نہیں جاتے، آگے نہیں بڑھتے۔ تو یہ تھا ناکامی کا، اور اس کا راز آپ کو جو بتایا اس کا کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو کام رکھیں، یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو اپنے آپ کو انرجائز بھی کرتے ہیں، جو میڈیٹیشن کے میتھڈز بتائے ہیں وہ بھی آپ کرتے ہیں، اور واقعی آپ آگے بھی بڑھتے ہیں، کامیابی بھی حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے، کوشش کے باوجود اپنی منفی سوچ پر قابو، منفی سوچ پہ قابو نہیں پاتے، یس۔ اب جب ہمارے انوائرمنٹ ارد گرد جو ہمارا ہے پورا کی پورا یعنی منفی لوگوں سے بھرا ہوا ہے، منفی ہمارے اوپر سے بھی آ رہے ہیں، ہمارے جینز میں بھی آ رہے ہیں، نیچے بھی ہم نے بچوں کو بھی ایسے کیے ہوئے کیونکہ ہم خود ایسے ہیں، اوپر سے بھی نیگیٹیوٹی ہے، نیچے سے بھی نیگیٹیوٹی ہے، درمیان میں بھی ہے، ارد گرد میں بھی ہے، جہاں جاتے ہیں وہیں پہ نیگیٹیوٹی ہے۔ تو ظاہر ہے منفی سوچ کیسے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ مگر ایسا کام دنیا میں نہیں ہے جس میں کوئی چیز ممکن نہ ہو، بہت سے کام ممکن ہو سکتے ہیں، بہت سے کام پاسبلٹی ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص، دنیا کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ناممکن کو ممکن بنایا گیا ہے،
اور یہ ناکام لوگوں کا یہ ہے کہ ناکام لوگ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں. کامیاب لوگ کہتے ہیں یار ہر چیز ممکن ہے، مگر ٹائم، وقت اور آپ کی انرجی، آپ کی لیول، آپ کی چیزیں، بہت سی چیزوں کے لیے اگر آپ مثال کے طور پہ آپ کا صحت صحیح نہیں، بہت سی چیزوں کے لیے آپ کا صحت صحیح نہیں تو آپ صحت کو صحیح کیا جا سکتا ہے. کیا ناممکن ہے؟ اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو 100 سال عمر ہے بہت حشاش بشاش، اور اس دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ 20 سال کی عمر ہے وہ 100 سال کے برابر ہوتے ہیں. اتنا ہی انرجی اس کی جو ہے نا ڈاؤن ہوتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ یہ تمام فرق سوچ کا ہے، اور یہ تمام فرق جو ہے اس بندے کے حوصلے کا ہے، اس بندے کے انرجی کا ہے جو بحال کیا ہوا ہے، اس بندے کی ہیلتھ جو انہوں نے بحال کیا ہوا ہے. ہیلتھ سوچ آپ کو کھا جاتا ہے، آپ کو عمر اتنا کم کر دیتا ہے کہ آپ کو عمر آدھا کر دیتا ہے. آج کل لوگوں کا منفی سوچ جو ہے جو کہ یہ ریسز میں لگی ہوئی ہیں آگے بڑھنے کی، جہاں کیسی تھوڑی ناکامی ہوتے ہیں تو اس کو نیند نہیں آتے ہیں، اتنے پریشانی کو لے کے بیٹھتے ہیں جو کہ بالکل اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ اجیرن کر دیتے ہیں، جیسے جیل میں ایسا کیفیت ہوتے ہیں. جو کامیاب لوگ ہیں وہ مسائل تو آتے ہیں مگر اس مسائل سے کچھ سیکھتے ہیں. ان کے لیے تو مسائل بھی انرجی ہے، طاقت ہے، پاور. سیکھ لیتے ہیں، اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. تو اب سوچ پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ منفی سوچ پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کو ممکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ سوچ پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور سوچ جو ہے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. سوچ آپ کی اپنی چیز ہے، کسی اور کا نہیں ہے، آپ کے اپنے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہ دنیا میں بہت سی چیزوں پہ کامیاب ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا، اپنے ارد گرد ذرا دیکھیں، بہت سے لوگ ہیں مثال کے طور پہ سگریٹ نوشی پہ چھوڑ دیتے ہیں، کامیاب ہوتا ہے، ساری زندگی نہیں پیتے. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں یہ تو جانے چھوٹتے نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہی ہے، تو ناممکن ہے، ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے ہیں یہ چیز، یہ جو ہے نا یہ ناممکن ہے میرے لیے، میں نہیں کر سکتا. یہ اس کے اپنے پرسپشن ہے، سوچ ہے. وہ کہتے ہیں یہ ناممکن ہے، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا ہے. بس انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ کام ممکن ہی نہیں ہے، تو بس وہ ناممکن ہے. اوکے، اس کے لیے وہی اس کے ساتھ رہیں گے. بہت سے لوگ اور نوشیاں کرتے ہیں، اور عادتیں ہیں ان کے، وہ کہتا ہے یار نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہ کیسے قابو پایا جائے اس کو؟ یا اگر چھوڑ دوں تو پھر زندگی کیا ہوگا پتہ نہیں کس طرح. تو یہ آپ کا سوچ ہے سارا کچھ، یعنی آپ کا یہ سوچ ہے. اب بہت سے لوگ ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں نے یہ عادت چھوڑا تو میں بھی چھوڑ سکتے ہوں، تو وہ کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یس آئی کین ڈو، یہ عادت میں چھوڑ سکتا ہوں یا چھوڑ سکتے ہوں، آئی کین ڈو اٹ. اور وہ ناممکن کو ممکن بنا ہی دیتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اس پہ کون قابو پا سکتا ہے. انہوں نے ایسے ایکسکیوزز کر کے جو کہ بالکل بھی ناممکن، یعنی وہ تو بالکل وہ یعنی ان کے لیے ناممکن ہی ہے. سوچ کو، منفی سوچ کو اگر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ یقین کرے کہ یہ ممکن ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں. پہلے یہ یقین رکھیں گے تو ہوگا. جس طرح کے بہت سے مسائل لوگوں نے حل کیا ہے اور وہ ممکن بن چکے ہیں، اور وہ بھی آپ کی طرح انسان ہے. وہی فزیولوجی ہے، وہی اناٹومی ہے ان کی، وہی تمام کے تمام، وہی نیورولوجی ہے، وہی سائیکولوجی ہے، وہی چیز ہے، وہی انوائرمنٹ میں ہے، وہی تربیت ہے، وہی عام لوگ اس کے ارد گرد جو آپ کے ہیں. بہت لوگ اس پہ قابو پا چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی پا چکے ہیں، مگر آپ نے طے کیا ہوا ہے اندر سے کہ یو کین ڈو، بیکاز آپ نے کتنی بار کوشش کی ہے. اب ناممکن ہے، چھوڑ دے، یہ نہیں ہوگا میرے سے. بس
آپ نے بتا دیا اور یہ سوچ لیا کہ نہیں ہوگا سو نہیں ہوگا، بس اب اوکے، بس آپ نے ڈن کر دیا کہ یہ نہیں ہے تو نہیں. اور اس لحظے پہ اگر آپ نے سوچا کہ یہ ممکن ہے، ایک انسان جو ہے اشرف المخلوقات ہے، طاقت ہے، پاور ہے، اور بہت سی دنیا کے کامیاب لوگوں کو آپ دیکھیں وہ کر چکے ہیں یہ کام اور ہو چکے ہیں، وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں، اسی کام میں بہت سارے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں. تو دین اٹس اوکے، ہو گئے اسی وقت. ابھی سے آپ نے کر دیے، ابھی سے ہو گیا، یعنی ابھی آپ نے چھوڑ دیا عادت کو کہ جاؤ تیرے یہ وہ چنگالیاں بھی دی دی، بات ختم. مجھے ایک تقریباً میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، ابھی تو وہ تقریباً 85 سال کا ہے، اور جب وہ یعنی ابھی 70 اراؤنڈ کا تھا، اس وقت اس نے تقریباً ایک عادت کو 40 سال تک جاری رکھا تھا. اور جب وہ میرے کلاس میں بیٹھا تھا وہ کہہ رہے 40 سال سے میرا یہ عادت ہے سر. انہوں نے مجھے بتایا کچھ چیزیں ہیں سر، کہتا ہے نہیں ہوتا ہے انسان سے. میں نے کہا یہ آپ کہہ رہے کہ نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوگا. کہتے ہیں سر پھر کیسا ہوگا؟ تو میں نے یہی چیز ان کو بتایا کہ یہ جو ابھی آپ لوگوں کو بتایا، اور انہوں نے اسی وقت طے کیے، اسی وقت یہ بولا کہ جاؤ آج سے ہی فنش، اور میں آج سے نہیں کروں گا. بس انہوں نے تو مجھے کہا جو آپ نے کہہ دیا تو بس ہو گئی. میں نے کہا نہیں، خود کی ذمہ داری لیں، اپنا ذمہ داری خود لیں، دین اٹ ول بی اوکے. اگر آپ ذمہ داری لیں گے، ادروائز اٹس ناٹ پاسبل. چند عرصہ بعد پھر لیں گے، واپس لیں گے. اچھا کچھ عادتیں یہی ہے کہ اگر واپس لے تو واپس کوئی بات نہیں ہے. کامنس از ویری امپورٹنٹ، کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ چھوڑیں گے. اگر ایک بار چھوڑ دیا ہوا تھا تو پھر بھی چھوڑ سکتے، ڈونٹ وری. تو یہ ہے کہ منفی سوچ جو لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے، اس عادت کو آپ اس طریقے سے چھوڑ سکتا ہے کہ یہ ممکن ہے کہ اس عادت کو، اس سوچ کو ریموو کیا جا سکے، اس کو چھوڑا جا سکے، یہ ممکن. ڈن، یہ ہو گیا خالدہ میرے لیے تالیاں. نیکسٹ کویسچن اس کا ویسے تو آپ نے کچھ آنسر دے دیا ہے بیچ میں، لیکن پھر بھی میں پوچھ لیتی ہوں کہ کوئی بھی کام اگر سٹارٹ کرنا ہو تو اس کو کس طریقے سے کریں کہ اس میں کامیاب ہو سکیں. کوئی بھی کام اگر سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو کس طرح سے سٹارٹ کریں کہ وہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. پہلے تو جو فارمولے بتائے اس پہ عمل کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کو ایسا کریں کہ اگر اس میں ناکامی ہو جائے تو وہ بھی آپ کی کامیابی ہے. ناکامی اگر اس میں حاصل کرے تو وہ بھی آپ کی کامیابی ہے. نہ کرنے سے اس کام کو کرنا بہتر ہے. اگر کامیاب ہو گئے تو کامیاب ہو گئے، واہ 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 کر کے نا. اور اگر ناکام ہو گئے تو بھی کامیابی ہے آپ کی، کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس تو ہوگا، تجربہ تو ہوگا. نیکسٹ ٹائم آپ کامیاب ہوئیں گے. یہ گل ہے. تھینک یو. بس یہ کویسچن تھے، کویسچن تو مکس تھے بہت سارے، لیکن میں نے سب کو مکس کر کے کچھ کویسچن جو تھے وہ بنا لیے. اب جو ہے خالدہ، اب جو کویشچن ہے، جو ایک بندے نے جو کویشچن کیا ہوا ہے کہ آپ یہ کرتے کیا ہے، آپ سکھاتے کیا ہیں، اس کی سمجھ نہیں. اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی ہے گل کی ہے. تب میں تمہیں بتاؤں گا، تو تمہیں سکھاؤں گا کہ گل کی ہے. گل یہ ہے کہ ہم جو سکھاتے ہیں 3 سبجیکٹ سکھاتے ہیں دوست. ایک ہے سمدھا ہیلنگ، چونکہ اس سے ایک ہیلنگ کیا جاتا ہے، جو کچھ پرابلمز ہے، کچھ ڈیزیزز ہے سائیکولوجیکل اینڈ فزیکل، ٹھیک کیا جاتا ہے، اور اللہ نے کیے بھی ہے، ٹھیک بھی ہوئے ہیں، اور ملین لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہوا ہے. اس پہ بہت سی کتابیں لکھی میں نے، اس پہ ٹاپ ریٹڈ ٹی وی شوز بھی کیے ہیں، بہت میٹیریل پڑے ہوئے ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کریں،
मेरा नाम सर्च करें तो आप बहुत सारी चीज़ें इस पे है, यूट्यूब पे करें तो बुक्स पे आप पढ़ सकते हैं इस पे। और दूसरा सब्जेक्ट है ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स, HMF जिसे कहा जाता है। इस पे भी इस तरह की किताबें लिखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन लोगों ने फ़ायदा उठाया हुआ है इससे, और बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में बड़ी बड़ी चेंजेस अल्लाह ने लाए हैं। और ये ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स जो है आपके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है उसको जिताते हैं। और जो PMBL है, द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस, खालदा साथ साथ बादाम भी खा रही है। आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा तो मैंने पहले भी मना किया था कि यहाँ पर बादाम ना रखें, मगर वो फिर भी कर रहे हैं। चलो आवाज़ आ रहा होगा तो और अच्छा लगेगा आप लोगों को। ड्राई फ्रूट अखरोट खा रहे हैं। अखरोट थोड़ा नरम होता है तो मैंने कहा चलो आवाज़ नहीं आएगी। ये हालत है। अच्छा तो दोस्तों सॉरी, मैं रात को सिर्फ 1 घंटा 2 घंटे सोया हूँ, 1-1.5 घंटा तकरीबन, 2 घंटे बनने वाले थे तो बस थोड़े से आंखों में जो है ना वो है तो इस वजह से। सो दोस्तों जो HMF है, ये PMBL है, ये बात करते हैं द पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस एंड पावर ऑफ माइंड एंड बॉडी लैंग्वेजेस। ये इस पे एक किताब भी है, आप पढ़ सकते हैं। रुबीना ने बता दिया, कह रही है कोई आवाज़ नहीं आ रही खाने की। अच्छा नहीं आ रहे हैं, ठीक है यार, ये तो अपने ही काम कर रहे हैं और अपने बातें उनको अच्छे लगता है, खाने के नहीं आ रहे, वाह अच्छा ठीक है। तो ये तो कभी कभी मेडिटेशन करते हुए भी खा रहे होते हैं। अब क्या करें, ये है कि दुनिया ऐसी है। अच्छा याद रखिए कि आपके अपनों में कहीं ना कहीं इर्द गिर्द कहीं ना कहीं हर इंसान में, यानी मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी फैमिली वाले परफेक्ट नहीं हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां हर इंसान में होता है, मगर अगर देखा जाए तो बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। तो आप कोशिश करें उनकी खूबियों पे फोकस रहें और उसको मोटिवेट किया जाए कि आइंदा जो है खाए मत जब हम लाइव जाते हैं। तो बात ख़त्म। ये बता रही हैं कि रिस्पेक्टेड सर, मैं लोगों के लिए मनफी सोच ख़त्म करती हूँ, फिर कोई आकर धोखा दे देता है। मैं इतनी आम क्यों लगती हूँ सबको। हाँ तो धोखा देता है ना ये शख्स जो है। अब ये इनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये है कि मकसद ये जो सोच है इट मीन कि आप लोगों में है, अपने आप को संभालते भी नहीं आप। तो एक तो ये याद रखिए कि पहले तो अपने आप को संभालें। अब ये सिर्फ आप नहीं है, हम इतना अच्छा कर रहे हैं दुनिया के साथ, इतने अच्छा कर रहे हैं हम खुद भी ना, इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ क्या क्या हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। ये हम यहाँ जिक्र ही नहीं कर सकते हैं, मकसद आपको बता ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है, आप ऐसे ही सोच रहे हैं, यानी दुनिया जो आपके इर्द गिर्द है वो आपको कुचलने की कोशिश करेंगे, आपको खाने की कोशिश करेंगे, आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, आप जितने अच्छे ही क्यों ना हो। वो आपको लूटने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कुछ भी करेंगे। तो अब समझदार इंसान क्या करता है, ख़ुद को संभाल लेता है, दूसरों को भी चोर नहीं बनाता, दूसरों को भी गुनाहगार नहीं बनाता है। अब जो है हम खुद गुनाहगार हो रहे हैं कि हम जो है ना, हम इस तरह लोगों को इजाज़त देते हैं और वो हमसे फ़ायदा उठाते हैं। तो अब क्या है कि अपने आप को संभालो, अपने माल दौलत को संभालो, अपनी चीज़ों को संभालो, ना दूसरों को चोर बनाओ, ना खुद मनफी चीज़ों में पड़े। तो एक तो ये होता है कि हमेशा तय करें किसी के साथ कि ये चीज़ है, जिस तरह के आप जो है ना, मिसाल के तौर पे अगर एक पेन है
ये आप सेल करना चाह रहे हैं, आप इस पेन का जो 10 रुपये अगर इसकी कीमत है और आप जो है ना 100 पे बेच रहे हैं, तो इट्स ओके, ये आपका पेन है। कोई लेना चाहता है कि नहीं, ये मार्केट में ये मिल जाते हैं 10 का, ठीक है। अब आप जो है ना इसको दे रहे हैं 100 का, सो उनको पता, ये अगर वो ये लेते हुए उनको पता है कि 10 में कहीं मिल रहा है, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, आपकी नहीं है, ठीक है। मगर हाँ, हमें आदिल तो होना पड़ेगा, मकसद आदिल तो होना पड़ेगा कि हम ये इस तरह ना करें कि 10 की चीज़ 100 के बेचते हैं। मगर ये पूरा मार्केट ऐसा ही है, ये जितना भी मार्केट में आप कह रहे हैं कि वो कोशिश करता है कि 100 पे नहीं 1000 पे बेचे आप। 10 रुपये की चीज़ जो है ना आपको 1000 रुपये का बेचते। तो अब अगर आप उसको लेते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, ये आपकी अपनी बेवकूफ़ी है। आप खुद अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, तो आप सोच समझ के ये सारा कुछ करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग इतना अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं कि जो लोग होते हैं उन पे यकीन करने में वो अपना जो भरोसा है वो उन पे कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, तो फिर वो धोखा देते हैं। देखिए, इस दुनिया में तो आजकल भरोसे के कोई वो नहीं है, वैल्यू ही नहीं, ना ही लोग देते हैं। ये कोई ज़माना था जो गया, अब तो कोई वो नहीं है। अब तो अगर हमारे दरमियान फरिश्ता भी है तो भी वो जो है ना हमें पता नहीं क्या नज़र आते हैं, और अगर हमारे दरमियान शैतान भी है तो भी वो हमें अजीब गरीब, यानी उलट नज़र आ रहे होते हैं चीज़ें। सो यानी दुनिया इतनी मनफी हो गई, अब तो वो टाइम ही नहीं रहा कि आप जो है ना किसी पे इस तरह के वो करें, यानी भरोसा करें। तो अपने आप को संभाल के रखें और अपने चीज़ों का निगाहदारी करें, अपनी चीज़ों को संभाल के रखें, ख़ुद को संभाल के रखें, ताकि दुनिया से फ़ायदा ना उठाएं। बड़ी बड़ी औरतें मेरे पास आके रोते हैं कि हमसे किसी ने सो इस्तिफ़ादा किया, हमें मिसयूज़ किया, हमें ये किया वो किया। मैं हैरान होता हूँ उस औरत पे कि खुदा के लिए खुदा से डरो, आप बड़ी हैं, आपसे कैसे किसी ने फ़ायदा उठाया, किस तरीके से आप इस तरह की आप बात करें, आप औलाद को क्या सिखाएंगे, आप एक माँ हैं। तो कहते हैं किसी ने मिसयूज़ किया। सो ये सारी जो है ना ये सारी बातें ड्रामों और फिल्मों की है, जो आपको आपका माइंड को यूज़ किया जाता है अजीब गरीब तरीके से। सो और आपको इतना गरीब आजिज़ बना के कि आपकी उम्र जो है ना 25 साल से या 20 साल से ऊपर होता है, आप अपने आप को इतना ख्वार, इतना आजिज़, इतना बेचारा लाचार समझते हैं अपने आप को कि बिल्कुल आप समझते हैं कि कुछ भी। देखें, अगर कोई शख्स 15 साल से ऊपर होते हैं तो आप समझो कि उसका वो बुरा अच्छा सब समझते हैं। बल्कि अभी तो जो है ना 6 साल के बच्चे भी अपने आप बुरा अच्छा समझते हैं। इवन 4 साल 5 साल के बच्चे भी इस तरह के 6 साल के भी समझते हैं। उनको कोई खाने वाली चीज़ दें और उनसे वापस लें तो उनको पता चल जाता है कि ये मेरे साथ गलत कर रहा है। 6 साल का नहीं, वो तो 6 महीने का, वो 6 महीने का भी वो 3 महीने का भी उसको पता है कि मुझे ये चीज़ खानी है तो मुझे ही चाहिए। और खुदा के वास्ते आप जो है ना 20 साल 25 साल से ऊपर है और आप खुद को इतना गरीब समझते हैं कि आपसे सो इस्तिफादा करते हैं लोग। आप जैसे लोगों की वजह से माशरा बर्बाद हो गए, ये दुनिया जो है ना तबाह हो गई। सॉरी मेरा मतलब ये आपको नहीं, यानी ये जो माशरा है जो हमने ये जो माशरा है ना जो हमने इस तरह किया हुआ है, तो ये यही वजह है कि हमारी जो नस्लें ख़राब हो रहे हैं। हम सिखा क्या रहे हैं, हम इतना डरा रहे होते हैं, उसको संभालने के तरीके नहीं बताते हैं, हम उसको डराते हैं। ओ बेटा ये ना करे, बेटी ओ ये ना करे, ऐसा होगा तेरे साथ, पता नहीं क्या होगा बेटा तेरे साथ, तो संभाल के रखो,
कदम उठाते ही ख्याल रखो, उनको सिखाओ, दुनिया के चाल चलन सिखाओ, खुद को ट्रेंड करो, मास्टर करो अपने आप को। वरना हम खालदा कितनी दुनिया में हम गए, बिल्कुल। कितनी दुनिया हम घूमे, एक जगह हमारे साथ कोई धोखा नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कोशिश की है लोगों ने, इतनी कोशिश की है, अल्लाह की कसम अगर आप होते तो आप रोते। अगर हमारी जगह आप होते, आप खुदकुशी भी कर लेते हैं कि हम इतने अच्छे कर रहे लोगों के साथ, और वो हमारे साथ क्या करने वाले हैं, मगर कामयाब नहीं हुए। रीज़न क्या है? क्योंकि खुद को हमने संभाल के रखा था, हम लोगों ने अलर्ट रखा था। हमेशा ट्रैवल किया, रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे इवन 4 बजे तक भी ट्रैवल किया। कभी कुछ नहीं हुआ कराची अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे शहर में, इस्लामाबाद से कराची, लाहौर से कराची, कभी कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यानी जो हमारे साथ जो काम करने वाले लोग थे वो अजीब गरीब जामों में आए हुए थे, अजीब रूप में कुछ लोग आए हुए थे, मगर हाँ उसने कभी भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया, नहीं ना कर सका। यानी फिर भी यानी कोशिश तो की उन्होंने, मगर कुछ चीज़ें अगर हुई भी हमारे साथ, मगर हाँ वो हमारे लिए एक सबक बन गया था, और हमने अपने आप को संभाल के रखा था। बिलीव में हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ खुदा की करम से। इवन पंजाब से लोग आते थे तो वो डर जाते थे, कहते थे आप लोग तो जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों को कोई खौफ नहीं है, ऐसे आप लोग घूम रहे हैं, तो हम तो पंजाब में सुनते हैं कि कराची में ऐसा होता है ऐसा होता है, लेकिन हम लोग वो बात अलग है, वो तो डर की बात है। यानी हमें देखे, हम जब कराची आ रहे थे ना, तो फर्स्ट टाइम जब मैं कराची आ रहा था तो बहुत से लोगों ने मुझे मना किया था कि आप कराची ना आए, तो यहाँ पर आपके जो है ना वो अजीब गरीब लोग सोच रहे हैं, इस फील्ड के जो लोग हैं वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा था चलो एक बार मरना ही है तो क्या है, मर जाते हैं, तो मरने के लिए हम तैयार हैं, हमने कोई बात नहीं। सो दोस्तों ये देखें, मरना भी एक बार इंसान ने मरना होता है ज़िंदगी में, तो क्या है मर जाएं या अभी या कई चंद साल बाद या चंद लहजा बाद, क्या फ़र्क पड़ेगा। आप मरने से इतना डरते हैं और दूसरों को इर्द से डराते हैं, इतने खौफनाक बने हुए हैं आप जो है ना ख़ुद के लिए और अदर्स के लिए, और फिर जो है ना आप जन्नत भी चाहते हैं, आखिरत भी चाहते हैं, आप आइंदा नस्ल भी अच्छे चाहते हैं, ख़ुद को भी हेल्दी करना चाहते हैं। ये कैसा मुमकिन है? ख़ुद को जो है ना वो कामयाब भी करना चाहते हैं, ये कैसा मुमकिन है? जब आप इतनी एनर्जी को आपने इतने डाउन किया हुआ है, एनर्जी को इतना लो किया हुआ है, और फिर वही लोग जो आपको अपने माइंड के लेवल पे ले आते हैं, वही लोगों से इतना आप खौफज़दा है, इतने ख़तरनाक खौफज़दा है उन लोगों से, तो भी आप जो है ना उस लेवल पे आ जाता। खालिदा भी कभी कभी ऐसी आ जाती है, मगर वापस मैं उसको कहता हूँ ये उनके लेवल है, ये उनके एनर्जी है, ये उनकी या है, उस पे नहीं जाना, उस लेवल पे नहीं जाना। कभी कभी इंसान चला जाता है लेकिन दोबारा अपने आप को वापस लाए। इंसान है, कभी कभी मैं भी जाता हूँ, कभी कभी इस तरह मेरे से भी हो जाता है। यस, कभी कभी मैं भी जाता हूँ, यानी मेरे से भी हो जाता है कभी कभी। मकसद अपने आप को नहीं संभाल रहा होता, मगर आहिस्ता आहिस्ता यानी थोड़ी देर बाद या चंद घंटे बाद या एक दिन बाद वापस यानी उस पे आ जाते हैं। मगर कुछ लोग तो हमेशा इसमें रहते हैं, और उन पे बड़ा तरस भी आता है कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो सारी ज़ाया हो गई, वो किस तरह से अपने आप से नाखबर, और ऐसे होते हैं जैसे कोई 2 दिन का बच्चा नहीं होता, इस तरह से अपने आप को शो कर रहे होते हैं, और पूरी ज़िंदगी उसमें गुजार चुके होते हैं। 20 साल 30 साल इवन 40 साल की जो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, वो इस तरह से अपने आप को खालिदा ने अकेले दूसरे ममालिक ट्रेवल किया, अकेला ना बिल्कुल बहुत की, और बावजूद कि उस ममालिक में इनको ज़बान भी नहीं आता था। और काठमांडू में हमारे साथ क्या हुआ था, जहाँ पर जो है ना कमाल का, यानी हम वहाँ पर हमने गुजारा किया, यानी बहुत सा अरसा हमने नेपाल में गुजारे, तो इनका जो है ना फ्रैक्चर हुआ था वहीं पे, पहाड़ से गिर गई, और इतनी हिम्मत वाला इंसान, और वहाँ से मुझे जाना था, यानी इसको मैंने तकरीबन कोई 15 दिन के लिए अकेले छोड़ा था, बावजूद कि इनके यानी फ्रैक्चर हुआ था।
तो और वहाँ पे वेज थाली मुझे मिलती थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वेज थाली मुझे बहुत पसंद था क्योंकि वो वेज थाली उनके यानी एक खाना है, ट्रेडिशनल फूड है ये वेज थाली, उसमें सब्जियां वेज और- खाना कहते हैं। हाँ। थाली तो होते हैं यानी ऐसा थाली है तो उसमें वेजिटेबल होते हैं डिफरेंट टाइप, बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। और मैं तो हर रोज़ वेज खाना खाता था, उसमें सारे जो है ना वो थे, तो मैं तो हर रोज़ वो खाता। नमक मिर्च के बगैर सारा कुछ होता था बस। और सस्ता बहुत था, बहुत सस्ता, यानी बहुत सस्ता है जो नेपाल है ना, यस, नेपाल बहुत सस्ता है और लोग लोग बड़े अच्छे हैं, बहुत नाइस लोग हैं, प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से। इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं और तजादात नहीं है उन बेचारों में, यानी वहाँ पर हिंदू है या मकसद मुस्लिम भी मुस्लिम हैं, भी है, क्रिश्चियन भी हैं, हर तरह क्रिश्चियन के भी लोग है, रहते हैं। मुस्लिम बहुत कम है, मुस्लिम कम है। मगर वहाँ पर हिंदू और वो है क्या नाम है बुद्धिस्ट यस। सबसे ज़्यादा है, हम्म, मगर वो बिल्कुल तजाद नहीं रखता है किसी भी मुसलमान से या किसी भी ऐसा कोई, यानी रेसिज्म नहीं है उसमें, बिल्कुल। बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है जिस तरह की अब बाकी। उनको पता था कि हम मुसलमान हैं, लेकिन फिर भी वो इतना ज्यादा हमारी रिस्पेक्ट और इतना बहुत प्यार मोहब्बत करते थे हमारे बहुत साथ, मोहब्बत करते इकट्ठी खाना भी खाते थे, कोई मसला नहीं था, यानी कोई ऐसी नफरत वफरत उसके अंदर नहीं था, इवन गांव में भी नहीं था ना, बिल्कुल। यानी बहुत सारी, मैं गया हूँ बहुत से मैं नाम नहीं लेता हूँ दूसरे इर्द गिर्द ममालिक के, तो कुछ जगहों पे मैं बचपन छोटा था जब मैं गया हुआ था, तो वहाँ पर जब मुसलमान को कहते ये हम बर्तन में खाना खाए, जाओ उसको धो लो, मैं बच्चा था अभी, और इतना प्यारा बच्चा, जो लोग मुझे देख के दूर से मुझे गले लगाते थे, मोहब्बत करते थे मेरे साथ, और कुछ जगहों पे यानी ऐसा रेसिज्म था जो कि अगर उसके बर्तन में हम खाना खाते थे वो बता रहे थे धो लो, तो मकसद, और वो भी उसके बुजुर्ग जो होते थे, यानी बिल्कुल। जो यंगस्टर थे ना वो नहीं रखते थे उतना ज्यादा, जो बड़े थे ना वो तजाद में थे, बड़े सारे यानी रेसिज्म में थे। तो डॉक्टर आयशा बता रही हैं कि सर आपने हमको अपनी ही खोज में लगा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम बड़े खुश हैं। बहुत मेरे लिए तालियां, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके मोहब्बत का, ये आपका अपने पे तवज्जो है, ये आपका जो है ना, इससे बड़ी कामयाबी नहीं हो सकती। इससे बड़ी की कामयाबी नहीं हो सकती है कि इंसान जो है ना खुद पे आ जाए, ना कि दूसरों में हो। लोग धोखा दे रहे हैं, लोग फलां कर रहे हैं, लोग ये हो रहे हैं, लोग वो हो रहे हैं, ये सारा कुछ अगर मेरे साथ भी हुआ है ना, तो ज़िंदगी में मेरे अपने बेवकूफ़ियाँ हैं, जो मेरे साथ जो लोगों ने बुरा किया है, तो वो मेरे अपने, क्योंकि मैंने खुद को संभाला नहीं, ये मेरी अपनी है, यानी मेरी अपनी गलती है, आपकी अपनी गलतियाँ हैं, खालदा की अपनी गलतियाँ डॉक्टर हैं, साहब, जिसके ये तो- साथ भी कुछ हो रहा है वो उसकी अपनी गलती ये है। तो आप देखें कि जब से दुनिया बनी है तो होता आया है लोगों के साथ, बिल्कुल। और हर किसी के साथ हुआ है। अब खालिदा ने मुझे खालिदा ने मुझे यानी पकड़ के जकड़ के रखा हुआ है, ये मेरा अपना डिसीजन है, ये मेरे अपने, यानी उसमें पता नहीं कहाँ से तावीज़ ला के रखा हुआ है अपने गले में, ये मुझे पता ही नहीं है आज तक कि तावीज़ किस तरह के होते हैं और कौन से बाबे होते हैं। कभी आप ज़िंदगी में ये कभी बाबे के पास नहीं गई है किसी भी, मगर हाँ ये रूहानियत को बड़े अच्छी तरीके से महसूस करती है, बहुत पॉजिटिविटी उनको महसूस होता है। हाय हाय जब ये बैठ जाती है, जब इनको एनर्जी महसूस होता है, इतनी अच्छी लगती है, वो मेरे खुदाया बहुत अच्छी लगती है जब ये आंखें बंद करती है और जब मेडिटेशन करती है, जब ये आराम से, यानी कोई नहीं होते, बहुत अच्छी लगती है। इसका ऑरा जो है इतना क्लीन, इतना साफ शफाफ, इतना अच्छा शाइनिंग खूबसूरत से वो कलर्स होते हैं उसके अंदर, मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मगर कभी कभी इंसान का एक और रूप भी होते हैं, ये आप लोग शादीशुदा लोगों को तो पता है बेचारों को, सॉरी जोरों के गुलामों, MQM वालों। वो यस MQM वालों को। डॉक्टर साहब ये बता रही हैं कि मेरा सर आज ब्लड प्रेशर हाई है, तो मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ मुझे याद रखिएगा हीलिंग में।
شور وائی ناٹ. آج ہم ہیلنگ کریں گے انشاءاللہ اور اس پہ قابو پائیں گے، جو اپنے عادات کو کیسے چھوڑے اور اپنے سوچ پہ کیسے قابو پائیں. آج ہم یہی کریں گے. ابھی سٹارٹ کرنے والے ہیں. اگر کوئی اور سوال نہیں ہے دوستو. اچھی بچی بتا رہی ہے کہ سر میں نے PMBL کی جو بک تھی اس کو ہارڈ کاپی میں کروا لیا ہے اور میں نے پڑھنا سٹارٹ کر دیا. ماشاءاللہ، واہ کیا بات ہے. یہ ہوتے ہیں اچھے بچے ہیں، واقعی اچھے بچے ہیں. جس طرح نام رکھا ہوا اچھے بچے کے حقیقی معنوں میں اچھے بچے ہیں. گریٹ موٹیویشنل، جزاک اللہ فار ایوری تھنگ سر اینڈ خالدہ. سو دوستو لیٹ اسٹارٹ ٹو میڈیٹیشن. ہاں خالدہ؟ ہاں وہ بتا رہی ہیں خالدہ آپ اتنے بڑے بابے کے ساتھ تو آپ رہتی ہیں. بتا رہی ہے. ہاں یہ دیکھیں اب ان کا وہ پکڑا گیا نا، یہ خود ہی سب سے بڑے بابے ہیں. وہ انہوں نے خود بھی تو پکڑا ہوا ہے نا. خود کو نہیں کہہ رہے کہ اتنے بڑے بابے کو پکڑا ہوا ہے انہوں نے. اتنے پیارے، اتنے اچھے. سب کو میرا سلام، سب کو میری محبتیں آپ کے ساتھ. وہ پوچھ رہے ہیں کیا آپ کو اورا دکھائی دیتا ہے؟ ان کا تو دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی خوبصورت، کبھی تھوڑے خوبصورت، کبھی عجیب، کبھی جو ہے نا، یعنی انسان کے بہت سارے اوریز ہوتے ہیں، روپ جسے کہتے ہیں نا، ہے نا. تو ان کا تو مجھے ہر وقت دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ایسا دن نہیں ہے جو نہیں دکھائی دے. اشتیاق صاحب بتا رہے ہیں امی کو اور شائستہ کو ہیلنگ چاہیے. بالکل ہم سینڈ کر رہے ہیں دونوں کو، اور پیاری عدن کو بھی سینڈ کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی کر رہے ہیں. سب کو سلام، سب کو ہماری محبتیں، ہمارے سب پازیٹیو جو بھی انرجی. ابھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو ہماری طرف سے وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت ساری خوشیاں دے، صحت والی زندگی دے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. یس، ہمیں بھی دعا میں یاد ہے. یس، ہمیں بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہم بھی سب کے لیے دعا کرتے ہیں. یس. اور اب ہم ہیلنگ سٹارٹ کر سکتے لیٹ اسٹارٹ دوستو، ہیلنگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو خلاصہ کرتے ہیں اس چیزوں کا کہ جو آج کے جو سوالات تھے آپ لوگوں کو جواب ملا تھا کہ زیادہ تر لوگ کیوں کامیاب نہیں ہوتے ہیں، اس کا جواب ملا آج آپ کو. میں نے وہ رکی کی بات ہوئی تھی، اس کا جواب ملا تھا. اور DNA ایمیون سسٹم کو کیسے بڑھایا جا سکے یہ ہوا تھا. آج ہم کوشش کریں گے، کیونکہ اس چیزوں سے آپ کو ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوا بھی اور آپ کو کرونا ہوا بھی نہیں. یس. بہت سے لوگوں کو نہیں ہوا الحمدللہ. کوشش کے باوجود ناکامی کا یا منفی سوچ جو ہے کس طرح کے قابو پائیں، ہر کام کو کیسے شروع کروں اور کامیاب کے، یہ اس کا سوال تھا. اور جو ایک شخص تھا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، یہ جو ہے نا اتنے لوگ آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا جواب بھی ملا تھا، اور بھی آپ لوگوں نے جو سوال کیے تھے اس کے جواب بھی مل گیا تھا. امید ہے کہ آپ لوگ ابھی تیار ہے، ریڈی ہیں. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آرام سے بیٹھ جائے، پرسکون بیٹھ جائے، ریلیکس بیٹھ جائے اور آنکھیں بند کریں. چند گرے گرے سانس لے دوستو. آنکھیں بند. اور اب اپنے وجود کی مرکز، اپنے وجود کے سینٹر یعنی قلب، اپنے دل کی دھڑکنوں پہ
توجہ دیں. اپنے دل کی دھڑکنوں پہ توجہ دیں. اور اب اس دل کی دھڑکنوں پہ توجہ دیں. اگر آپ کو دل کی دھڑکن محسوس نہیں بھی ہو رہے تو دل پہ توجہ دیں اور یہ سوچیں کہ آپ کو دلی سکون، قلبی سکون محسوس ہو رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں ہیلنگ بھی سینڈ کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ سوچیں کہ سکون مل رہا ہے. سکون محسوس کریں گے، خوشی محسوس کریں. اوپر سے آتے ہوئے خوشی کی لہریں محسوس کریں. یعنی اب سوچیں آسمان سے اوپر سے انرجی آتے ہوئے آپ کو ذہنی اور قلبی سکون محسوس ہو رہے. اور اب اندر کی جو بھی عادتیں ہیں یا کوئی چیز آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، منفی سوچ، آپ سوچیں کہ آپ کے منفی سوچ آپ سے منفی انرجی نکل رہے ہیں اور پازیٹیو انرجی اس کا جگہ لے رہے ہیں. منفی سوچ، منفی انرجی نکل رہے ہیں، اس کی جگہ پازیٹیو انرجی لے رہے ہیں، پازیٹیو تھاٹس.
اور اب آپ سمجھو کہ آپ کے وجود، آپ کے ارد گرد تمام کی تمام پازیٹیو انرجی ہے. آپ کے اورا میں، آپ کے الیکٹرو میگنیٹک باڈی میں، آپ کے انرجی سینٹرز میں ارد گرد تمام ایک سپر پاور طاقت ہے پازیٹیوٹی کا. And now you are fresh، تر و تازہ پرسکون ہے آپ. سوچے you are more fresh، تر و تازہ پرسکون ہے، کام ہے. اور now you are fresh، تر و تازہ پرسکون، ریلیکس ہے آپ. اور آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں. آنکھیں کھولیں. دوستو اب جو ہے یہ ہیں کہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی کل، اور کسی اچھے موضوع پہ بات ہوگی کل، بہت ہی زبردست. اسی کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس اور بھی کوسچن ہیں. یس، تو ہم اس کو بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں. کل کا نہیں بولنا ہے دوستو، اور کل کا لیے دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ بٹھائیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، تاکہ ہم انشاءاللہ کچھ اگر ایسی پرابلمز ہے، کوئی ایسے کرونک پرابلمز ہے، تو ہم اس کا بھی ہیلنگ کریں گے. تھاٹس کو ایک بار دوبارہ جو ہے نا وہ کریں گے، دوبارہ جو ہے نا اس کو ریپیٹ کریں گے، دوبارہ یہ کریں گے تاکہ آپ کی جو سوچ ہے اس پہ قابو پا سکیں. اور اگر کوئی کویشچن ہے اس حوالے سے تو ضرور ہمیں بتائیں، تاکہ پروگرام میں اور 4 چاند لگے یا 5 لگے. اوکے دوستو، اپنا خیال رکھیں. ملیں گے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.